اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیتیں فرمائی. قرآن مجید کے اندر بیشتر مقامات پر اس عمل کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ عمل کون سا ہے؟ وہ نماز تہجد کا عمل ہے. رات کے آخری حصے کے اندر صبح سحری کرنے سے پہلے. اور اتنی اچھی بات ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے تو ہیں، سحری کھانے کے لیے اٹھتے تو ہیں، تو کیوں نہ ہم 5 منٹ پہلے اٹھیں اور انہی اوقات کے اندر اللہ کی عبادت کر لیں. 2 نفل کی توفیق ہے 2 نفل پڑھ لیں، 4 توفیق ہے 4 پڑھ لیں، 12 کی توفیق ہے 12 پڑھ لیں، جتنے کی توفیق ہے آپ پڑھیں. اور اس وقت کے اندر اللہ کو منانے کی کوشش کریں. وہ لمحہ بڑا قیمتی ہے. یہی بات ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. ہمارے یہاں اس چیز کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے بزرگ جو پہلے تھے وہ تہجد کی نماز کو ضروری سمجھتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے. لیکن آج کل کا نوجوان یا آج کل کا بوڑھا بڑی معذرت کے ساتھ آج کل کے بوڑھوں میں بھی یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے، یہ عادت کم ہوتی جا رہی ہے. اس بات کی اہمیت ختم ہو گئی ہے کہ تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے حصے کے اندر، رات کے آخری پہر کے اندر نماز تہجد ادا کیجیے. اور جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کہہ رہے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ. ایک اور جگہ پر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ رات کی تاریکی کے اندر اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا کر دیتے ہیں، مصلی پر آ جاتے ہیں، اللہ کے حضور ہوتے ہیں، اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں. اے اللہ کیا ہو گیا؟ ہم سے کیا خطا ہو گئی؟ ہمارے حالات ہو گئے، ہم پر مصائب آ گئے، ہر طرف سے ہم مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لاک ڈاؤن ہے، اللہ کی ناراضگی کے اندر ہم نے مزید گناہ شروع کر دیے ہیں، ہم مزید اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے ہیں. حالانکہ ضرورت تو تھی اللہ کی ناراضگی کو دور کرتے. رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا کیا، ویسے توبہ اور استغفار کرتے اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرتے. نماز تہجد پڑھنے والے کو کیا ملتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان نماز تہجد پڑھتا ہے، نماز تہجد پڑھنے کی وجہ سے کل قیامت والے دن اللہ تعالی اس انسان کو ایسے محلات عطا کریں گے، وہ ایسے خوبصورت محلات ہوں گے کہ جس کے باہر سے دیکھا جائے تو اندر کا سارا منظر نظر آئے، اگر اندر سے دیکھا جائے تو باہر کے سارے مناظر نظر آئیں. اتنا صاف شفاف محلات ہوں گے، اس کے اندر خادم ہوں گے، بوڑھے ہوں گی، نوکرانیاں ہوں گی، انسان کے غلمان ہوں گے. انسان جو نعمت چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے. ابھی انسان سوچ رہا ہوگا کہ میں نے فلاں چیز کھانی ہے، فوری طور پر وہ نعمت اس کے سامنے آ جائے گی. ایسے انعامات اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو عطا فرمائیں گے جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن افسوس جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو لوگوں کے اندر مدینہ کے اندر یہ شوق برپا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں. لوگ مدینہ شہر سے باہر کی طرف دوڑ رہے تھے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے بھی شہر کو چھوڑا، مدینہ سے باہر آ گیا. میں نے آ کر دیکھا میں یہ کہنے لگا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے یا نہیں ہے. جب میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر تو ہو سکتا ہے کوئی جھوٹا انسان نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی نے جب وہاں رکے ہوئے لوگوں کو بات و نصیحت فرمائی، سب سے پہلے جملے جو اللہ کے نبی کی زبان پر نکلے اور مدینہ کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلا سبق سکھایا تھا وہ 4 چیزیں تھیں. پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ آپس کے اندر سلام کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ انسان جو ہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تیسرا فرمایا کہ صلہ
فرمائی وہ یہ تھی کہ نماز تہجد کا اہتمام کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، انتہا کے خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ انسان کی 3 اعمال میں سے کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان نماز تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان سے بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ جب مسلمان نماز کے لیے صف تیاری کرتا ہے، اپنی صف بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت نماز کے اوپر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب انسان جہاد کے لیے صف بناتا ہے، جہاد کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تب بھی اس انسان سے بے انتہا خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنی بڑی ڈیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رات کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کر اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بندہ مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی ایسا بندہ جو گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہ معاف کروں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے تو ہم کیوں نہیں اللہ کی رحمت کو سمیٹتے، ہم کیوں نہیں اللہ کو مناتے؟ ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کیوں دنیا کے جو ہے وہ کاموں کے اندر پڑ گیا ہے اور ایسا بدل چکا ہے دنیا کے کاموں میں کہ اپنے رب کو بھول چکا ہے، اللہ کے دین کو بھول چکا ہے۔